الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ہم سب کو مسلمان بنایا، اور دین اسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہماری زندگی کو اور ہمارے دل کو نورانی بنایا. لیکن یہ بات طے ہے کہ ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے اور نازل کردہ اوامر اور نواہی کا زندگی میں داخل ہونا ضروری ہے. یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ایمان والا ہے لیکن اعمال صالحہ زندگی میں نہیں ہے تو یہ ایمان بے بنیاد ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے اعمال صالحہ زندگی میں ہے تو ایسے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس نیک عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی عوض نہیں ہے. اگر کوئی غیر ایمان والا دنیا کے اندر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ پاک اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دے گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی عوض نہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی ایمان، وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے. اور اگر ایمان والا ہے لیکن نیک اعمال اس کی زندگی میں نہیں ہے تو ایسا ایمان یہ بے بنیاد ہے جو بغیر نیک اعمال کے ہو. اس لیے سارے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزارے، اور سب سے زیادہ توجہ اور سب سے زیادہ ضرورت اعمال صالحہ کی ہے. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. اور آخرت کے دن، آخرت کی زندگی میں جو سب سے زیادہ سوال ہوگا وہ انسان کو عمل کے بارے میں ہوگا. کتنے اعمال کر کے آئے ہو؟ ایمان والا تو ہم نے بنایا تھا، اعمال تمہاری زندگی میں کتنے ہیں؟ اسی لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو ایک مثال سنو، اور اس مثال کے سننے کے بعد پھر اس کی وضاحت تم ہمارے سامنے کرنا اور تمہیں اس کا جواب دینا. اللہ کے نبی نے ایک مثال صحابہ کرام کو سمجھائی. مثال ہے لیکن سمجھنے والی مثال ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو 3 بھائی تھے. ایک شخص تھا، اس کے 3 بھائی تھے. ایک بڑا بھائی تھا اور ایک درمیانی والا بھائی ہے اور ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے. جب اس شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا. اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں موت کی سختی کے اندر مبتلا ہوں، جانکنی کی حالت کے اندر مبتلا ہوں، اور یہ وقت میرے لیے بڑا مشکل وقت ہے اور ابھی میری رگ رگ سے جان نکلنے والی ہے. پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کو یہ احساس دلا کر زندگی بھر کے جو احسانات اس کے ساتھ کیے تھے اس کو بتلانا شروع کیا کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ آپ پر قربان کر دیا، تن من دھن کی بازی لگا دی، اور جتنی خدمت مجھ سے ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کی. اور میں نے اپنا نہ کھانا کھایا لیکن آپ کو کھلایا، پانی آپ اپنے لیے نہیں پیا لیکن آپ کو پلایا، بیماری کا میرا خیال نہیں کیا لیکن آپ کی بیماری کے لیے برابر میں مستقل دیکھ بھال کرتا رہا. جتنی ہمدردی خیر خواہی مجھ سے ہو سکی وہ میں نے آپ کے ساتھ کیا. اب میرا یہ بڑا کٹھن وقت ہے، مشکل مرحلہ ہے. اب میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس وقت میں آپ میرا پورا ساتھ دیں گے، پورا تعاون کریں گے اور میرے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں گے. یہ بات اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلا کر کہی. میں آپ کو زندگی بھر کے احسانات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ میرا ساتھ دیں. برابر غور سے سننا. مطلب یہ شخص اپنے بڑے بھائی کو بلا کر یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے
اور احساس دلا کر زندگی بھر کے احسانات کا واسطہ دے کر اس سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اب بڑا بھائی کیا جواب دیتا ہے؟ بڑا بھائی اس سے کہتا ہے کہ او میاں، تم نے کس کو بلایا اور تم کس کے ساتھ یہ امید رکھتے ہو؟ یہ سمجھ لینا کہ زندگی بھر تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری غلطی تھی، تم نے کیا سو کیا، لیکن اس وقت تم مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ زندگی بھر جو احسانات تم نے میرے ساتھ کیے اس وقت میں تمہارے ساتھ دوں۔ تم نے میرا اپنا ساتھ لینے کے لیے مطلب کیا تھا، مجھ سے یہ ہرگز امید مت رکھنا، میں تمہاری کوئی خیر خواہی اور ہمدردی نہیں کر سکتا۔ ہاں میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تمہاری جان میں جان ہے میں تمہارے پاس بیٹھے رہوں گا، جب تمہارے بدن سے جان نکل جائے گی تو تم کون اور میں کون، تم کسی اور عالم کے اندر چلے جاؤ گے اور میں کسی اور کا ہو جاؤں گا۔ جب اس شخص نے اپنے بڑے بھائی کا یہ جواب سنا اس کا دل غمگین ہو گیا، دل ٹوٹ گیا اور ہاتھ ملنے لگا اور سوچنے لگا کہ افسوس کہ پوری زندگی جس کی خاطر میں نے اتنی قربانی دی اور اپنا سب کچھ میں نے اس پر قربان کر دیا، تن من دھن کی بازی لگا دی اور خیر خواہی ہمدردی کے جتنے جذبے ہو سکتے تھے وہ سارے اس پر ڈال دیے، لیکن ایسے وقت میں اس نے یہ جواب دیا اور طوطے کی طرح اس نے آنکھ پھیر لی، ہاتھ ملنے لگا، نا امید ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے اپنے درمیانے والے بھائی کو بلایا اور اس سے بھی وہی سارے باتیں کہی، اور پہلے تو یہ کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے نا امید ہو چکا ہوں، لیکن میں نے اب تم کو اس امید پر بلایا ہے کہ دیکھو میں نے جو ہے موت کی سختی کے اندر مبتلا ہوں، یہ میرا بڑا کٹھن وقت ہے، بہت برا حال ہے، اس وقت میں تم سے یہی امید رکھوں گا کہ زندگی بھر جو احسانات میں نے تمہارے ساتھ کیے ہیں کہ تمہاری بیماری کا میں نے خیال کیا، علاج و معالجے کا میں نے خیال کیا، تمہارے کھانے پینے کی، تمہاری ضروریات کا ہر چیز کا میں نے خیال کیا، اس وقت میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں اس مشکل وقت میں تم میرا ساتھ دو گے، میں زندگی بھر کے احسانات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ لیکن اس درمیانی بھائی نے بھی یہی جواب دیا، بیچ والے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ دیکھو تم نے جو کچھ بھی زندگی میں احسانات میرے ساتھ کیے وہ سو کیے، وہ تمہاری غلطی تھی، تم نے اس سمجھ پر کیے تھے کہ اس وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن یہ بھول جانا میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس سے آگے میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، بس میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تمہاری جان میں جانے میں بیٹھے رہوں گا اور جب تمہاری بدن سے جان چلی جائے گی میں تم کو نہلا کر دھلا کر تم کو میں قبرستان میں پہنچاؤں گا۔ ہاں میں آگے قبر میں تمہارے ساتھ سو نہیں سکتا، اس سے آگے میں تمہارے ساتھ آ نہیں سکتا، لیکن ہاں مجھ سے ہر طرح کی خیر خواہی کی امید اور ہمدردی کی امید مجھ سے یہ توقع بالکل بھی مت رکھنا، بس میں اتنا تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ اب جب اس نے اپنے دونوں بھائیوں کا یہ جواب سنا اس کا دل بہت ٹوٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور سوچ کے اور افسوس کے مارے وہ جو ہاتھ ملنے لگا کہ ہائے میں نے جن دو بھائیوں کی خاطر قربانی دی اور جن کے خاطر میں نے اپنی زندگی کو پورا لگا دیا، تن من دھن کی بازی لگا دی، ایسے آڑے وقت میں ان دونوں بھائیوں نے مدد کرنے سے اپنے ہاتھ پھیر لیے، اپنا منہ موڑ لیا اور طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ اب افسوس کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو بلایا اور بلا کر سب سے پہلے تو اس سے یہ کہا کہ دیکھ میرے بھائی، بڑی ندامت کے ساتھ اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ زندگی میں بہت اچھا سلوک کیا اور درمیانے والے بھائی کے ساتھ بھی بہت ہمدردی خیر خواہی کی اور ان دونوں کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا میں نے سلوک کیا، لیکن میں آپ کے ساتھ جو ہے زندگی میں اچھا سلوک نہیں کر سکا اور آپ کے حقوق کو میں نے بہت پامال کیا اور بہت حق تلفی کی اور آپ کے ساتھ میں نے بہت بدتمیزی کی، لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے، مشکل وقت میں اپنے بھائی کو پکارتا ہے۔ اب دونوں بھائیوں نے تو منہ موڑ لیا، اب میں نے اس امید کے ساتھ آپ کو بلایا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت میں میری مدد کریں گے، میرے کام آئیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میرے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں گے۔ ان دونوں نے تو منہ موڑ لیا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی میں بڑی حق تلفی کی، بڑی بدتمیزی کی ہے، لیکن آپ میرا جو ہے اس مشکل وقت میں کام دیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں۔ اب وہ چھوٹے بھائی نے یہ جواب دیا کہ میرے بھائی ذرہ برابر بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل بے فکر ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ نہیں کیا، لیکن اللہ پاک نے مجھے جو ہے شریف الطبع بنایا ہے، سلیم الطبع بنایا ہے، میں ان ساری کوتاہیوں کو معاف کر کے، ان ساری کوتاہیوں کو میں بھول کر آپ کی آواز پہ میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر تکلیف دہ چیز سے میں آپ کو بچاؤں گا اور ہر پریشانی کے اندر میں آپ کی مدد کروں گا، ہر موقع پر میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تین بھائی اور ان کے تین جواب، یہ مثال اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے کہی اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ ان تین بھائیوں سے کیا مراد ہے، پہلے بھائی سے کیا مراد ہے، دوسرے والے بھائی سے کیا مراد ہے اور تیسرے سب سے چھوٹا جو بھائی تھا اس سے کیا مراد ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ ہی اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جو بڑا والا بھائی تھا سب سے بڑا وہ کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا ارے وہ تو سب سے بڑا احسان فراموش ہے کہ جس کے ساتھ اس کے بھائی نے پوری زندگی اس نے سلوک کا معاملہ کیا، آڑے وقت میں اس نے منہ پھیر لیا اور طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، وہ تو بھائی کہلانے کے لائق ہی نہیں، ہو تو سب سے بڑا احسان فراموش ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ جو درمیانہ والا بھائی ہے وہ کیسا؟ اس کے بارے میں صحابہ نے یہ جواب دیا کہ وہ تو بھائی کہنے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا احسان فراموش ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ جو سب سے چھوٹا والا بھائی تھا اس کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھائی کہلانے کے قابل ہے کہ اس نے آڑے وقت میں اپنے بھائی کا ایسا ساتھ دیا، یہ بھائی کہلانے کے لائق ہے کہ اس نے بھائی کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ان تینوں بھائیوں کی اب مثال میری اس بات سے سمجھو۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بڑا بھائی ہے کہ جس نے آڑے وقت میں ہاتھ پھیر لیے، منہ پھیر لیے، اس کی مثال یہ ہے کہ یہ بڑا بھائی انسان کا مال و دولت، انسان کا پیسہ، انسان کی زمین اور مکان اور جائیداد ہے کہ جس کی خاطر انسان کہ سب سے زیادہ انسان جو خدمت کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ اسی مال و دولت کی خدمت کرتا ہے، اسی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، مشقتوں والے سفر کرتا ہے اور عیش و عشرت کو جو ہے وہ کئی طرح کی پریشانیوں کو گوارا کر لیتا ہے، ساری اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے اسی کے پیچھے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ بڑا بھائی مجھے حاصل ہو جائے اور یہ میرا بن جائے، اور اس کو بنانے کے لیے بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، محلے والوں کو چھوڑتا ہے، دوستوں کی محفلوں کو چھوڑتا ہے اور دور دراز کے ملکوں میں جا کر اکیلا تنہا تنہا زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن حال اس کا کیا ہے بڑے بھائی کا کہ جب موت کا وقت آتا ہے، لاکھوں روپے بینک کے اندر جمع ہے، ہزاروں روپے گھر کے اندر پڑے ہوئے، ایک روپیہ بھی اس کے ساتھ قبرستان تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ آنکھیں بند ہوتے ہی یہ سب دوسروں کا ہو جاتا ہے کہ جس کے خاطر زندگی قربان کر دی، جس پر سب کچھ لگا دیا اور سارے عیش و عشرت کو قربان کر دیا، لیکن جب آنکھ بند ہو گئی یہ سارا کے سارا دوسروں کا ہو گیا۔ آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی سب دوسرے لوگ لڑنا شروع ہو جاتے، مال تھا اس کا، قربانی اس نے دی، لیکن لڑ رہے دوسرے لوگ اس مال کے اوپر کہ اس نے جو ہے ایسا منہ پھیر لیا کہ یہ مال ہے، یہ بڑا بھائی جو ہے یہ انسان کا مال ہے، یہ اس کی جائیداد ہے کہ جو موت کے وقت جو ہے اس سے منہ پھیر لیتی ہے اور یہ سارا کا سارا دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو درمیانی بھائی ہے کہ جس نے بھی بڑے بھائی کی جواب دیا اس کی مثال کیا ہے کہ یہ انسان کی بیوی، اس کے بچے، اس کے گھر والے کہ جن کو بہتر حالت میں لانے کے لیے انسان نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دیتا ہے، ان کی خاطر حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بس ایک ہی فکر اس کے دماغ کے اوپر رہتی ہے کہ بس میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، وہ خوش حالت کے اندر رہے، چاہے جائز طریقے پر پیسہ ہے چاہے ناجائز طریقے پر پیسہ ہے، چاہے حلال طریقے پر پیسہ ہے چاہے حرام طریقے پر پیسہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس میرے بیوی بچے جو ہے خوش رہے، بس انہی کی محبت میں ان کو بہتر حالت میں لانے کے لیے یہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اب ان کا حال کیا ہے کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو عورت تو قبرستان تک جا ہی نہیں سکتی، وہ تو پہنچ ہی نہیں پاتی، اور اگر بچے سمجھدار ہے بالغ ہے تو اس کو نہلا دھلا کر قبرستان تک لے جاتے اور قبر کے اندر اتار دیتے، مٹی ڈال کر یہ کہہ دیتے اے میرے باپ اب تو جانے تیرا کام جانے، ہم تو تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ کتنی ہی محبوب بیوی ہو شوہر اس کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کتنا ہی محبوب شوہر ہو بیوی اس کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ارے آدمی کے بدن سے جان چلی جاتی ہے، اگر ایک دو دن لاش گھر کے اندر پڑی رہے تو گھر والے کیا کہتے، ارے جلدی سے لے جاؤ بدبو آ رہی ہے۔ ہاں پوری زندگی خوب محبت رہی، پیسے لا کر کھلاتا رہا، کماتا رہا، ساری ضروریات پوری کرتا رہا، تب تک محبت تھی، اور جیسے ہی وہ دنیا سے گیا تو کیا کہہ رہے، ارے جلدی سے اس کو دفنا دو، مرو میں مٹی کے نیچے ڈال دو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے بیوی بچے کہ جو قبر تک تو ساتھ دے گے لیکن قبر میں لیٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ پیسہ ہے وہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی بچے وہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو یہ چھوٹا بھائی ہے سب سے چھوٹا کہ جو آڑے وقت میں اس کی خدمت کے لیے اور اس کا تعاون کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، وہ کیا ہے، وہ انسان کے نیک اعمال ہے۔ کیا سب سے زیادہ بدسلوکی جو ہو رہی ہے ہماری وہ نیک اعمال کے ساتھ ہو رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہی نیک اعمال ہے جو انسان کو قبر میں ساتھ دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور جب عذاب قبر بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگر اس کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں یاد تھی، اگر وہ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو وہ ساری قرآن پاک کی آیتیں سر کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے خبردار اگر تو اس بندے کو عذاب دے گا، وہ ساری کی ساری اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اور اگر عذاب قبر بندے کے دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے خبردار اگر تو نے اس بندے کو عذاب دیا۔
اور اگر عذاب قبر اس کے لیے بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور سینا سکون ہو کر کھڑے ہو جاتا ہے اور سنگین پہرا لگا کر کھڑے ہو جاتا ہے کہ خبردار اگر تو آگے بڑھا. اور اگر عذاب قبر پیر کی طرف سے آتا ہے تو اس کے صدقات ہے، اس کے خیرات ہے، اس کی زکات ہے، اللہ کے راستے میں جو اس نے اپنا مال لگایا، یہ سارے کے سارے پیر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے کہ اس بندے کو عذاب دینے نہیں دیتے. وہ عذاب قبر جو ہے واپس لوٹ جاتا ہے. تو یہ نیک اعمال ہے جو قبر کے اندر اس کی حفاظت کرتے ہیں. بتاؤ آج تک کوئی ہے کہ بیوی اپنے محبوب شوہر کے ساتھ قبر کے اندر لیٹی ہو؟ کوئی نہیں لیٹتا. اس قبر کو دیکھ کر ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. آدمی اکیلا قبر کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی نیک اعمال ہے. سب سے زیادہ بدسلوکی بے وفائی اور بے وفائی کا جو معاملہ ہو رہا وہ انہی نیک اعمال کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انسان نیک اعمال کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں یہی نیک اعمال ہے جو انسان کو جو ہے موت کے بعد کی زندگی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اسی لیے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کی کیفیت پوچھی، ان کے توبہ کا واقعہ پوچھا کہ آپ نے کیسے توبہ کر لی. یہ میں اس بات پر بتا رہا ہوں کہ اگر انسان نیک اعمال زندگی میں نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے جو گناہ ہے اس کے گناہوں کی سزا بشکل اختیار کر کے اس کے پیچھے پڑ کر اس کو جہنم میں پھینک دینا چاہتی ہے. اور اگر انسان نیک اعمال کرے گا اس کے نیک اعمال اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے لے جائے گے جنت کی طرف. اس لیے نیک اعمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے پلٹا. اس لیے کہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بڑی آزادانہ زندگی تھی، بے عملی کی راہوں پر گامزن تھے، دین سے کوئی پرواہ نہیں تھی، نام کے مسلمان تھے، آخرت سے غفلت بھری زندگی وہ گزار رہے تھے. تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا کہ آپ نے کیسے توبہ کی، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے اندر میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی اور اس خوبصورت باندی کو خریدنے کے بعد اللہ پاک نے مجھے اس سے ایک چھوٹی سی بچی، معصوم سی بچی عطا فرمائی. اب یہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ میرا اس سے دل لگ جاتا، میں اس سے کھیلتا، پیار کرتا، محبت کرتا. اب جب یہ بڑی ہو گئی، بولنے کے لائق ہو گئی، اب جب بات کرتی، پیاری پیاری باتیں کرتی تو میرا اس کے ساتھ دل لگ جاتا. اب میرے خوشی کی انتہا نہیں رہی. اب میری زندگی اسی طرح عیش و عشرت کے اندر گزرتی رہی، بڑے آرام اور راحت کے ساتھ میری زندگی دن جو ہے گزر رہے تھے. اچانک ایک دن وہ بچی جو ہے بیمار ہو گئی. اس بچی کو میں نے صحت یاب کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسے بہا دیے، لیکن صحت اس کے مقدر کے اندر نہیں تھی، وہ صحت یاب نہیں ہو چکی، صحت یاب نہیں ہوئی. وہ بچی اچانک جو ہے دنیا سے چلی گئی. اب جب وہ بچی دنیا سے چلی گئی، اب دنیا کیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں تھا، نہ مجھے کھانا اچھا لگتا، نہ مجھے پینا اچھا لگتا. اس بچی سے مجھے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ اس کی یاد میں کبھی بھی ویرانوں میں بیٹھتا، کبھی جنگلوں میں جاتا. گھر میں مجھے رہنا اچھا نہیں لگتا، دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. غم سے نڈال ہو چکا تھا اور جتنا مجھے اس کی یاد آتی اتنا میں روتا تھا. عجیب میری کیفیت ہو گئی تھی. ایک دن میں اسی طرح روتا رہا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب دیکھا. خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے اور سارے مردے اپنے قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہیں. میں بھی اپنی قبر سے نکلا اور میدان محشر کی طرف بھاگ رہا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں اللہ کے سامنے کیا پیش کروں گا. اسی فکر کے اندر سارے لوگوں کے ساتھ میں بھی بھاگ رہا ہوں. اچانک یہ ہوا، اسی فکر کے اندر مبتلا تھا کہ اچانک یہ ہوا کہ اچانک پیچھے سے ایسی آواز سنائی دی کہ لگ رہا تھا کہ تیزی سے کوئی چیز گھسٹتی ہوئی میرے پاس آ رہی ہے. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بہت بڑا کالے رنگ کا اژدہا اپنا پن پھیلائے ڈسنے کے لیے میرے پیچھے آ رہا تھا. اب میں نے اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا. میں بھاگتا رہا. اچانک مجھے ایک پہاڑ نظر آیا. اس پہاڑ پر میں چڑھ گیا. میں سوچا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں تو میری جان بچ جائے گی. جب پہاڑ پر چڑھا تو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں وہی اژدہا ہے جو میرے پیچھے بھاگتا ہوا پہاڑ پر آ رہا ہے. جب بالکل اوپر پہنچ گیا میں نے سوچا پہاڑ کی دوسری جانب میں اتر جاؤں، لیکن میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب جہنم کی آگ دہک رہی ہے. اب میں نے میرا حال دیکھ کر بہت برا حال ہو گیا. یہ کیفیت دیکھ کر میرا حال بہت برا ہو گیا کہ یہ کالا اژدہا یہ مجھے جہنم کی آگ کے اندر داخل کرنا چاہ رہا ہے. اب میں پیچھے مڑ کر پھر آیا، پھر پہاڑ سے نیچے اترا، دوڑتا جا رہا ہوں. راستے کے اندر میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، سفید چہرے والے، سفید داڑھی والے ایک بزرگ، بہت ہی کمزور، انتہائی کمزور تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ اے بزرگ، میں بہت پریشانی کے عالم کے اندر گرفتار ہوں، بہت مصیبت کے اندر گرفتار ہوں. یہ کالا اژدہا مجھے ڈسنے کے لیے آ رہا ہے، یہ مجھے جہنم کے اندر پھینکنا چاہ رہا ہے. میں اکیلا مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ میرا ساتھ دے دیجیے. بزرگ نے کہا کہ بیٹا تم دیکھ ہی رہے ہو میں کتنا کمزور ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. ہاں البتہ اتنا کر سکتا ہوں، یہ بتا سکتا ہوں کہ جاؤ وہاں پر ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے اوپر مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تم وہاں جاؤ، شاید تمہاری بھی کوئی امانت وہاں پر محفوظ ہو، تمہیں مل جائے تو تمہیں اس کالے اژدہے سے نجات ہو جائے.
اب مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں پریشانی کے اندر مبتلا تھا، میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر میں اس بزرگ کی بات کو سن کر گیا دوڑتا ہوا گیا، یہ اژدہا میرے پیچھے، پھر میں واپس پلٹ کر آ گیا، بزرگ سے آ کر پھر میں نے یہ درخواست کی کہ بزرگ مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، آپ میرا ساتھ دیجیے، اس کالے اژدہے سے بچانے کے لیے آپ میرا ساتھ دے دیجیے، میں اکیلا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں تم کو پہلے بتا چکا تھا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، ایسا کرو وہاں ایک گول پہاڑ ہے وہاں پر جاؤ، وہاں پر بہت سارے دروازے بنے ہوئے، اس میں مسلمانوں کی امانتیں محفوظ ہے، شاید تمہاری بھی کوئی امانت اس میں نکل آئے تو تم کو اس کالے اژدہے سے نجات مل جائے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کی بات کو بہت غور سے سنا اور سمجھا، اب میں چلا ایک گول پہاڑ مجھے نظر آیا، جب وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے، جب میں وہاں پر پہنچا تو فرشتوں نے نچلی منزل کے دروازوں کو کھولا، اس میں بہت سارے بچے جن کے چہرے بالکل نورانی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، وہ سارے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ فرشتوں نے پوچھا کیا تمہارا بھی اس کے اندر کوئی بچہ یا بچی ہے؟ کہا کہ ہاں میری ایک بچی کا انتقال ہو گیا۔ کہا اس میں تو نظر نہیں آتی، کہا چلو اوپر کی منزل پر دیکھتے۔ اب جب اوپر کی منزل کے دروازے کھولے، ایک بچی جو سب سے پہلے تھی وہ دوڑتی ہوئی سیدھا باہر آئی تو دیکھا کہ وہ میری بچی تھی، اس نے دور سے مجھے پکارا کہ ابا تم یہاں کیسے؟ تو کہا کہ بیٹا یہ کالا اژدہا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس بچی نے ہاتھ میری طرف پھیلایا اور مجھے اپنے اندر کھینچا، جب بچی نے مجھے اپنے اندر لیا میں جا کر کمرے کے اندر بیٹھا، میرا خوف جاتا رہا، میری ساری دہشت ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں پر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن شریف پڑھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس باپ نے اپنی بچی سے پوچھا کہ بچی یہ جو کالا اژدہا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا جس سے مجھے اب جا کر نجات ملی ہے یہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ابا جان جو آپ آخرت سے غفلت بری زندگی گزار رہے تھے، دین سے منہ موڑ کر زندگی گزار رہے تھے، گناہوں سے بری زندگی گزار رہے تھے، اس گناہوں کی سزا نے یہ بد شکل اختیار کر لی تھی اور یہ بری شکل اختیار کر کے یہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیلنا چاہ رہے تھے، جہنم میں آپ کو پھینکنا چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو نجات دے دی اور آپ کو اس وقت بچا لیا۔ پھر پوچھا کہ بچہ یہ بتاؤ یہ بزرگ سفید چہرے والے سفید داڑھی والے جو انتہائی کمزور تھے جو مجھے نظر آئے جو میری مدد نہیں کر سکے وہ کون ہیں؟ کہا کہ بچی نے ابا کو جواب دیا کہ والد محترم بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی نیک اعمال نہیں کیے تو وہ اتنا کمزور ہو گئے کہ وہ آپ کی مدد بھی نہیں کر سکے، یہی حال نیک اعمال کی ہوگی، اگر وہ کمزور ہے زندگی میں نیک اعمال نہیں ہے تو موت کے قبر کے عذاب سے ہم کو بچا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری اس بچی سے جو یہ باتیں ہوتی رہی، اچانک جو ہے میری آنکھ کھل گئی، میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کے اندر گر گیا اور اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے اندر ان کا شمار ہونے لگا۔ تو بہرحال یہی نیک اعمال ہے۔ اب سوچ لے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے جو مثال رکھی ہے اور پھر اللہ کے نبی نے جو اس کی وضاحت فرمائی اس کی روشنی میں ہم سمجھ لے کہ کون سے بھائی ایسا ہے کہ جس کو ہم دوست بنائیں اور جس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور جس کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایمان والا یہی کہے گا یہ جو سب سے چھوٹا بھائی ہے یعنی اعمال صالحہ کہ جس کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی ہماری سب سے زیادہ ہو رہی ہے، یہی بھائی ہے کہ جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں اچھا معاملہ کریں۔ نیک اعمال ہے، نیک اعمال زندگی کے اندر ہوگے اللہ پاک دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا، اللہ پاک آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ اور جہاں نیک اعمال زندگی سے ہٹے ہیں تو میرے دوستو اتنا یاد رکھو ایمان تو زندگی میں ہے لیکن اگر نیک عمل زندگی میں نہیں ہے تو اس آدمی کی زندگی کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوگی، مصیبتوں کے اندر وہ آدمی گرفتار ہوگا، پیسہ خوب ہوگا لیکن وہ پیسوں کے اندر برکت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت وہ سارے پیسے جو ہے ادھر ادھر فضول کاموں کے اندر فضول جگہوں کے اندر خرچ کر دے گا۔ اور اگر اعمال صالحہ زندگیوں میں ہے، ایمان زندگی میں ہے، اللہ کے احکامات زندگی میں ہے، نواحی سے بچتا ہوا زندگی کو گزارتا ہے، پیسہ تھوڑا ہوگا اللہ پاک اس پیسے کے اندر ایسی برکت رکھے گا ایسی برکت رکھے گا کہ کروڑ پتی کو وہ نیند نہیں آ سکتی جو اللہ پاک اس بندی کو نیند کا مزہ چکھائے گا۔ اس لیے اعمال صالحہ کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اعمال صالحہ سے ہٹتے ہوئے منہ موڑتے ہوئے اب اعمال صالحہ میں سب کچھ آ گیا، جن کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کرنا، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچنا، یہ اعمال ہے کہ ان کو کرتے ہوئے ان سے بچتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی مسیر ہوگی، اللہ پاک دنیا کے اندر بھی چین سکون والی زندگی عطا کرے گا، اللہ پاک دنیا کے اندر بھی کامیاب بنائے گا اور اللہ پاک آخرت کے اندر بھی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔